السلام علیکم ناظرین، جب پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس وقت کے ایک بہت ہی منفرد، اچھوتے، کامیاب اور پاپولر ڈرامے مائی ڈیئر سنڈریلا کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ یقینی طور پر یہ ڈرامہ آپ کو پسند آیا ہے، اسی لیے تو 23 قسطوں تک آپ نے اس کے ساتھ جڑے رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کو پسند کرتے ہوئے اس کو بہت اچھے انداز میں فیڈ بیک دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ ڈرامہ پسند کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی کافی دھوم ہے۔ اس میں اداکاروں کی جو معصومیت ہے اور جو رسم و رواج ہیں ان کو بہت ہی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ بامقصد ڈرامہ ہے، پیغامات سے بھرپور ڈرامہ ہے اور بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں اس ڈرامے کو بنایا گیا ہے، لہذا بھرپور فیملی انٹرٹینمنٹ ہے، اس لیے اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ کہانی ایسے موڑ پہ آ گئی ہے جہاں پر ڈرامے کی جو ہیروئن ہے ثنا، جسے ہم سنڈریلا کے نام سے پکار رہے ہیں، سنڈریلا اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنی شادی سے پہلے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دو نشانیاں یعنی کہ دو سوتیلی ماؤں کی، چونکہ وہ ینگ ایج میں بیوہ ہوئی تھیں، ان کی شادیاں کرانے کا ٹاسک اس نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا والد کی وصیت کے مطابق، لہٰذا وہ ان میں سے ایک سوتیلی ماں بٹو جی کی شادی جمی جی سے کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور دوسری سوتیلی ماں گلزریں کی شادی کے لیے اب اس نے پرپوزل دیکھا ہے بھٹی صاحب کا، اور غلام دستگیر نے یہ بات چلائی تھی، ہاسٹل کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے رشتہ مانگا تھا۔ جب افرا صاحب نے یہ بات سنی تو اس کو طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اس نے پہلے غلام دستگیر سے کہا، پھر بھٹی صاحب سے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتا، یہ بات کیا کرتے ہو تم لوگ، اور پھر وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ بھٹی صاحب کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن بھٹی صاحب پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد پھر ثنا نے اس کو سنبھالا اور کہا کہ بیہیو یور سیلف، اور اس طرح نہیں کرتے ہیں اور تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم بدل چکے ہو لیکن تم تو ویسے کے ویسے ہی ہو۔ اب اس طرح کا رویہ دیکھا اس نے افرا صاحب نے اپنے ساتھ ثنا کا، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ غلام دستگیر اور بھٹی صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں گھر پہ اور ان کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے گلزریں آپا کو، ان کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لائبریری میں بات چیت کریں، وہ لائبریری میں بات چیت بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اچانک چلے جاتے ہیں بھٹی صاحب، اور سب گھر والے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہوا کیا، پھر وہ گلزریں کو بلا کے ساری روداد سنتے ہیں کہ کیا کیا سوال جواب ہوئے یا کیا بات چیت ہوئی۔ تو وہ بڑا ہی مزاحیہ انداز میں، بہت اچھے انداز میں، بہت ہی تجسس والے سنسنی انداز میں یہ سارا سین جو ہے وہ دکھایا گیا ہے اور بہت عمدہ اس کی ڈرامائی تشکیل دی گئی ہے۔ اس پہ پروڈکشن ٹیم مبارکباد کی حقدار بنتی ہے کہ جس طرح وہ مختلف شادی بیاہ کی تقریبات دکھاتی آئی ہے، اس میں بہت عمدگی سے اور کلچرل ایکسپیکٹس کو بھی مد نظر رکھا ہے، تو اسی طرح اس میں جو ایک غیرت کا عنصر ہے، جو ریئیکشن ہے، جو فوری طور پہ جو ہمارے یہاں اس طرح جب کوئی رشتہ مانگے تو آتا ہے بعض علاقوں میں اس طرح کا ریئیکشن، تو وہ بھی بڑا عمدگی سے دکھایا گیا ہے، اور مقصد بھی یہی تھا لوگوں کو بتانا کہ بھائی اس کو اس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اور اسلامی طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ہی ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کا اختیار لڑکے اور لڑکی کو ہونا چاہیے، تو وہی اس میں دکھایا گیا ہے۔ اب پہلی ملاقات بھٹی صاحب کی گلزریں آپا کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ نتیجہ ہے ثابت نہیں ہوئی، اس میں دونوں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب تو ظاہر آئے اس لیے سے تھے، لیکن گلزریں ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہیں، تو دوبارہ اب سنڈریلا نے ان کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ کہیں گی ہم دوبارہ بھٹی صاحب کو موقع دیتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ سے ملیں، اور اس سلسلے میں یاد رکھیں آپ پر کوئی پریشر یا دباؤ نہیں ہوگا، جو آپ کی مرضی اور بالکل فیصلہ ہوگا۔ تو بظاہر تو یہی ہے کہ گلزریں آپا اور بھٹی صاحب کی دوبارہ ایک ملاقات ہوگی اور پھر یہ رشتہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جمی اور بٹو کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو دیکھ کر سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ گلزریں کو بھی شادی کر لینی چاہیے۔ گلزریں بیچ میں جھجک رہی تھی، لیکن پھر اس سے جب ثنا نے اس سے بات چیت کی تو پھر وہ بات پہ آمادہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب کا جو رشتہ آیا ہوا ہے اس کو بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ اب ایک طرف یہ سلسلہ ہے، دوسری طرف جو چھوٹا بیٹا ہے گلاب، وہ بھی آگے پوچھتا ہے افرا صاحب سے کہ یہ بھٹی صاحب کیسا بندہ ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ نہیں بھٹی صاحب اچھے بندے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں اور یہ ہماری گلزریں آپا کو خوش رکھیں گے، خالہ کو جو ہے وہ خوش رکھیں گے۔ تو یہ باتیں ثنا بھی سن لیتی ہے اور وہ پھر آ کے افرا صاحب کا تھینک یو کرتی ہے کہ یہ باتیں میں نے گلاب خان کو سمجھانی تھی، وہ چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ جب گلزریں خالہ کی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ میرے بھی ذمہ داری ہوگا، تو میں اس کو رکھوں گا۔ تو افرا صاحب کہتا ہے یہ اچھا لڑکا ہے، یہ
بچہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، پھر بھی اگر کبھی ضرورت پڑے تو تم مجھے بلا لینا، ہم دونوں مل کے اس کو سمجھا لیں گے۔ تو اس پہ وہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دکھائے گا آگے، کہتی بھی ہے فرا صاحب کو کہ تم بھی بہت معصوم ہو، جس پہ وہ حیران ہوتا ہے سن کے کہ اچھا تم سمجھتی ہو کہ تم کو میں معصوم لگتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہاں، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے افرا صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ غلام دستگیر اور ثنا آپس میں شادی کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اب اس پہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ غلام دستگیر دراصل ثنا سے بھٹی صاحب کے رشتے کی بات کرنے کے لیے مل رہا تھا، اور حالانکہ رشتے کی بات تھی۔ تو اب کافی حد تک اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور جو اس کے ساتھ علیحدہ رہنے کا معاملہ تھا کہ کمرہ الگ کرنا ہے اس نے ہاسٹل کا، تو وہ بھی ثنا نے اس کو سمجھایا ہے، اور اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہی اس کا دوست ہے غلام دستگیر، ایسے دوست بار بار نہیں ملتے، لہٰذا اسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بہت اچھے طریقے سے ڈرامہ یہاں تک پہنچا ہے، سب فنکار بہت اچھے طریقے سے اپنے کرداروں کو نبھا رہے ہیں، ڈرامہ بہت پاپولر ہے، کامیاب ہے۔ آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔